مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فرشتوں سے مدد فرمائی، تو کیا ایسا صرف غزوہ بدر کے موقع پر ہی ہوا ہے یا ہر غزوہ میں ایسا ہوتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ جل شانہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غزوہ بدر کے موقع پر مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایسے ہی مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مدد تھی یہ مدد صرف غزوہ بدر میں تھی، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے لیے بھی یہ جو آیات ہیں، صحیح، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ربکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ غزوہ احد کے متعلق بھی ہے۔ صحیح، جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ غزوہ بدر کے متعلق ہی ہیں، اور غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ان جانثاروں کی مدد اپنے فرشتوں کے ساتھ کروں گا، اور اس انداز سے مدد فرمائی اللہ جل شانہ نے کہ بعض صحابہ کرام نے بھی فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا اور فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، اور جو مخالف مشرکین اور کفار تھے انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے اوپر ایک دہشت اور خوف کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود، جدید اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود، اور بڑے بڑے سپہ سالار ساتھ ہونے کے باوجود ان کے قدم جو ہے وہ اکھڑ گئے اور وہ اس میدان سے بھاگنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ ان کا سرکار نے حلیہ بھی ارشاد فرمایا، جی کہ بالکل، وہ امامے ہوں گے ان کے، جی ڈیفرنٹ ہوں گے باقی، بعض روایات میں ہے کہ وہ زرد رنگ کے امامے جو ہے وہ پہن کے تشریف لائے فرشتے، اس کیفیت میں تھے۔ اب قرآن کریم کی آیات میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 1000 فرشتوں کی تعداد ہوگی، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ 3000 اور پھر 5000 کی ہے۔ اس میں بظاہر تعارض لگتا ہے، لیکن فی الواقع اس میں تعارض کوئی نہیں ہے۔ پہلے اللہ جل شانہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور پھر ان کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی، اور پھر اسی طرح 5000 فرشتے جو ہے وہ اس بدر کے مارکے میں وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف لائے۔ غزوہ بدر بنیادی طور پہ اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلا بنیادی ایک عظیم الشان مارکہ تھا، جس کے بعد قیامت تک کی تمام فتوحات اسلامیہ کا جو سلسلہ ہے، اس کا نقطہ آغاز وہ غزوہ بدر ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن اور پہلا مارکہ تھا، حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکہ تھا، پہلا امتیازی جو ہے وہ، جہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت عجیب کیفیت ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں باپ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، اور مشرکین کی صفوں میں بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور بھائی حضرت جو ہے وہ جناب عقیل وہ کفار کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ اسی طرح دیگر آپ دیکھیں، باپ مسلمانوں کی صف میں ہے، بیٹا کفار کی صف میں ہے، جو ہے بھائی مسلمانوں کی صف میں ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ کفار کی صف میں ہے۔ اسی طرح دیگر خاندان کے بہت قریبی ترین رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ کس چیز نے انہیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیا؟ قوم ایک ہے، رنگ ایک ہے، نسل ایک ہے، زبان ایک ہے، خونی رشتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ وہ ان کے اندر وہ جذبہ جہاد تھا، وہ شوق شہادت تھا، وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور جو نظر مصطفیٰ تھی، وہ نظر مصطفیٰ تھی، وہ صحبت مصطفیٰ کا اثر تھا کہ جس نے ان کے اندر کے ان کے دلوں کی کایا کو پلٹ دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو جو ہے وہ اسلامی نظام کے لیے اور پیغمبر کی معاونت کے لیے وہ میدان کارزار میں بے سر و سامانی کے عالم میں اتر پڑے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں خاندان نبوت کے جو چشم و چراغ ہیں انہوں نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم فرمائیں،
تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ خاندان نبوت کی اسلام کی سربلندی کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ صف اول میں پیش رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتداً عرب کا جیسے دستور تھا کہ وہاں پہ جب گمسان کی لڑائی سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے مبارزت کی جاتی تھی، للکار کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ متوجہ کیا جاتا تھا، تو اس موقع پہ جب چند کفار جن کی تعداد 3 تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے، عتبہ، شیبہ اور ولید، وہ تینوں اترے اور انہوں نے مبارزت کی دعوت دی، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کرام کو میدان میں اتارا۔ وہ انکار کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی ہو تو پھر انہیں آپ جو ہے وہ ہمارا ہم پلہ لائیں، کوئی ہمارا ہم پلہ لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 افراد کو میدان میں اتارا، اور بہت عجیب بات آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی خود پرورش فرمائی ہے، آپ کی خود کفالت کی ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور نے انہیں اتارا جو حضور کے حقیقی چچا ہیں، بالکل۔ اور تیسرے جو ہے حضرت عبیدہ بن حارث، یہ حارث بھی حضور کے چچا تھے، یعنی گویا حضرت عبیدہ بن حارث یہ بھی حضور کے چچا زاد۔ تینوں ابتدائی جنگ میں تینوں جن افراد کا حضور نے انتخاب فرمایا اور انہیں میدان کارزار میں اتارا، وہ تینوں کے تینوں خاندان رسالت سے تھے، اور پھر انہوں نے جس شجاعت کا اور جس دلیری کا مظاہرہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پہلے ہی وار پہ جو ہے وہ ولید کو واصل جہنم کر دیا۔ جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آگے بڑھتے ہیں، اور شیبہ کو جو ہے وہ بڑا طاقتور نوجوان سمجھا جاتا تھا، حضرت حمزہ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ عتبہ، اس کے ہاتھ سے حضرت عبیدہ بن حارث جن کی عمر مبارک اس وقت 63 برس تھی، ایسے ہی ہے 63 برس ان کی عمر تھی، حضرت عبیدہ کو اس نے زخمی کیا۔ حضرت علی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ آگے بڑھے اور جا کے عتبہ کو بھی جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔ خاندان رسالت کی دیکھیں، حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کر جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی اٹھا کر لائے، اور روایات میں ہے حضرت حمزہ اٹھا کر لائے، دونوں میں سے کوئی ایک لائے، تو حضور کے پاس پہنچے تو حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی زخموں کی پرواہ نہیں کی، جسم سے رستے ہوئے خون کی بات نہیں کی، فرمانے لگے، حضور سے عرض کی کہ اللہ کے نبی کیا میں شہید نہیں ہوں، کیا میں نے شہادت کا رتبہ نہیں پایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں آپ شہید ہیں، آپ نے شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ راستے میں واپس آتے ہوئے وہ اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو گئے۔ یہ وہ خاندان رسالت کی بنیادی طور پہ جو ہے وہ قربانی تھی، اور اس کے بعد تقریباً اس غزوے میں جو ہے وہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور جذبہ جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ ایک طرف 14 صرف لوگ شہید ہوتے ہیں اور دوسری طرف 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 لوگ جو ہے وہ قید ہوتے ہیں۔